السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف تعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک، یعنی 51، 52، 53، 54، 55 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، چونکہ یہ تمام باتیں، یہ تمام آیات مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے، اسی لیے ان آیتوں میں زیادہ تر آپ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بھرپور تردید فرمائی ہے اور انسانوں کو توحید پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین اور ترغیب دلائی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، تو انسان کو توحید پہ ہی چلنا ہوگا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ، الہ اور معبود صرف ایک ہی ہے، لہذا مجھ سے ڈرو۔ سامعین کرام، جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں ایران کے اندر مجوسی لوگ رہتے تھے۔ وہاں پر جو ہے آتش پرستوں کا مذہب تھا، جو مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتلاتے تھے اور باقی تمام نبیوں کے مخالف تھے۔ وہ لوگ ایک معبود کو نہیں بلکہ دو معبودوں کو مانتے تھے، ایک خیر اور نور کا خدا، ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ لوگ یزدان کہتے تھے، اور دوسرا تاریکی اور شر کا خدا جس کو یہ لوگ اہرمن کہتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کے اوپر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہے جن کو یہ لوگ زند اور وسطی بتلاتے تھے۔ عرب کے لوگ اس کو جانتے تھے کہ ایران کے لوگ دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ مکہ والے ایک اللہ کو نہیں بلکہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ اس کائنات میں دو خدا بھی مت بناؤ، دو الہ اور دو معبود بھی مت بناؤ، صرف ایک ہی الہ ہے، لہذا مجھ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، اس میں اگر ایک کے بجائے دو معبود ہوتے، ایک کے بجائے دو الہ ہوتے، ایک کے بجائے دو اللہ ہوتے، ایک کے بجائے دو خدا ہوتے، تو کائنات کے نظام اور یہاں کے کائنات کے تمام نظام کو چلانے میں دونوں میں اختلاف ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، دوسرا اللہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا، اور جب جھگڑا شروع ہوتا تو جو کائنات کا یہ نظام ابھی چل رہا ہے یہ چلتا نہیں بلکہ کب کا درہم برہم ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے یہ بھی سمجھایا کہ تم لوگوں کو جب یہ تجربہ ہے، تم لوگ جب یہ جانتے ہو کہ ایک نیام میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، ایک چھوٹا سا جو ملک ہوتا ہے اس میں دو حکمران اور دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، تو اتنی بڑی جو کائنات ہے اس میں دو اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر مکہ والوں کو بتلایا ہے۔ ابھی مکہ والوں کو بتلایا گیا، لیکن یہاں پر مسلمانوں میں سے بہت سارے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ مانتے ہی ہیں، اللہ کے علاوہ بہت سارے پیروں ولیوں کو بزرگوں کو ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پورے کائنات کا اکیلا اور تنہا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کے پیچھے کیوں بھاگنا؟ کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بالکل نہیں چل پاتا تھا۔ سامعین اکرام،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اطاعت و فرما برداری ہمیشہ کے لیے اسی کی لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرتے ہو؟ ابھی جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مثلا ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نہیں فلاں پیر بابا، نہیں فلاں بزرگ، نہیں فلاں آستانہ، نہیں فلاں دیول. تو ان لوگوں کے دل میں یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے، اگر ان کے در پہ نہیں جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور ہماری جو دنیا ہے اس کو بگاڑ دیں گے، ہمارا برا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو لہو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اطاعت و فرما برداری اور بندگی ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جائے گا. لہذا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں اس روئے زمین پر جو تمہاری بگاڑ دے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں اس روئے زمین پر جو تمہاری زندگی میں دخل اندازی کر دے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں اس روئے زمین پر جو تمہاری جو ہے بنی ہوئی چیز کو بگاڑ دے، تمہارا برا کر دے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ دیکھو ایک انسان جو ہے اس کی فطرت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے. ایک مسلمان جو ہے اس کی فطرت میں بھی ہے، اللہ کو جو نہیں ماننے والا ہے اس کی فطرت میں بھی ہے، اور جو شرک کرنے والا ہے اس کی فطرت میں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تمہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تم کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہی تم چیخنے چلانے لگتے ہو، اسی سے گریہ زاری کرنے لگتے ہو، اسی سے مانگنے لگتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل تمہارے اندر موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ نعمت ملتی ہے، اپنے من کی زندگی گزارتے ہو، جو دل میں آتا ہے کرتے ہو، لیکن جب تم کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، سارے سہارے ٹوٹتے نظر آنے لگتے ہیں، سامنے کوئی نظر نہیں آتا ہاتھ پکڑنے والا، اس وقت فوراً تم کس کو پکارنے لگتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. کبھی بھی انسان یا انسانوں کی جماعت کسی ایسی مشکل میں پھنستی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان ڈائریکٹ اوپر والے کو پکڑنا شروع کرتا ہے، یا اوپر والے. اگر اللہ نہیں بھی کہتا ہے یا اوپر والے یا پورے کائنات کے مالک ہم کو اس تکلیف سے بچا لیجئے، اچانک پکارنے لگتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ تم کو جو بھی نعمت مل رہی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہی پہنچ کر کے گریہ زاری کرنے لگتے ہو، چیخ و پکار مچانے لگتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لیجئے. اللہ نے آگے مزید کہا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو پھر اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، ایسا اس لیے کرتے ہو تاکہ ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کرو. اچھا بہت دیر کی بات نہیں ہے، کچھ دیر اس دنیا سے مزہ اٹھا لو، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں اپنے بندوں کو یہ میسج دے رہا ہے، یہ نصیحت دے رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے، یہ تلقین کر رہا ہے کہ تمام نعمتیں تو تم کو اللہ دیتا ہے، اور جب تم مصیبت اور تکلیف میں پہنچتے ہو
تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہو. لیکن پھر وہی اللہ جب تمہاری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں سنبھال لیتا ہے تو پھر اللہ کو چھوڑتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کے منمانی زندگی گزارنے لگتے ہو، شرک و کفر میں پڑ جاتے ہو، باباؤں کو پکڑنے لگتے ہو، مزاروں پر جانے لگتے ہو. ایسا اس لیے کرتے ہو تاکہ اللہ کی ناشکری ہو. اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی نمک حرامی ہے انسانوں کی. انسان زیادہ دن نہیں، بس جتنی زندگی ہے اتنی جی لے. جیسے ہی موت آئے گی انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا اس نے صحیح کیا، کیا اس نے غلط کیا، اور اس کو ساری چیزوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مل جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، زندگی کے ہر اسٹیپ میں اسی کے حکم کو مانا جائے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے دوسرے رستوں پر نہ چلا جائے، وگرنہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.